بابا آدم اور ہوا کی کہانی۔ بہت پہلے، دنیا سے پہلے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ایک خوبصورت باغ تھا جسے جنت کہا جاتا تھا۔ ایک جنت تھی، دودھ اور شہد کی نہروں سے بھری ہوئی تھی۔ پھلوں کے درخت جو اپنی میٹھی قربانیوں سے جھک جاتے تھے، اور کامل ہم آہنگی میں رہنے والے جانور۔ یہ بابا آدم اور ہوا کا گھر تھا، جو اللہ کے بنائے ہوئے پہلے انسان تھے۔ اللہ نے بابا آدم کو مٹی سے شکل دی اور ان میں زندگی پھونک دی، انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ تاہم آدم نے تنہا محسوس کیا، تو اللہ نے ہوا کو آدم کی طرف سے ان کے لیے ایک ساتھی پیدا کیا۔ انہوں نے ایک ساتھ مل کر جنت کے عجائبات کو دریافت کیا، سکون اور شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاری۔ اللہ نے انہیں وہ سب کچھ دیا جس کی انہیں ضرورت تھی، اور فرمایا کہ اس جنت کے پھلوں میں سے بے دریغ کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ ایک سادہ سا قاعدہ تھا جس کا مقصد ان کی فرمان برداری اور ضبط نفس کو جانچنا تھا۔ ایک عرصے تک بابا آدم اور ہوا ممنوع درخت سے بچتے ہوئے جنت میں خوشی خوشی زندگی بسر کرتے رہے، لیکن ایک دن شیطان، ایک سرکش مخلوق جس نے اللہ کے حکم پر آدم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا، ان کی نعمتوں پر رشک کرنے لگا۔ شیطان نے اپنے ارادوں کو چھپاتے ہوئے ان سے سرگوشی کی اور کہا کہ تم حرام درخت کا پھل کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ نے اس سے منع کیا کیونکہ یہ آپ کو فرشتوں جیسا بنا دے گا، یہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ پہلے تو بابا آدم اور ہوا نے مزاحمت کی، لیکن شیطان کے مسلسل وسوسوں نے ان کے دلوں میں شک پیدا کر دیا۔ آخر کار وہ درخت کے قریب پہنچے، اس کا پھل توڑا اور اسے چکھا۔ جس لمحے انہوں نے ایسا کیا، ان کی معصومیت ختم ہو گئی اور انہیں اپنی برہنگی کا علم ہو گیا۔ وہ جلدی سے اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اللہ نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں شیطان کے بارے میں نہیں ڈرایا؟ بابا آدم اور ہوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ ندامت سے بھر گئے۔ وہ توبہ کرتے ہوئے پکار اٹھے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے اپنی لامحدود رحمت سے ان کو معاف کر دیا، لیکن حکم دیا کہ وہ جنت کو چھوڑ کر زمین پر رہیں گے۔ آپ وہاں ایک وقت کے لیے رہیں گے، چیلنجوں کا سامنا کریں گے اور اپنے جد و جہد کے ذریعے ترقی کریں گے، لیکن یاد رکھو، اگر تم میری ہدایت پر چلو گے تو تم میری رحمت کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ بابا آدم اور ہوا زمین پر اترے، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کیا۔ انہوں نے کھانا اگانے کے لیے محنت کی،
پناہ گاہ بنائی اور ایک خاندان کی پرورش کی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کی رحمت اور استغفار کی اہمیت کے بارے میں سکھایا۔ اگرچہ ان کے دل جنت کے لیے تڑپتے تھے، لیکن انہیں اپنی توبہ اور اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنے سے سکون ملا۔ ان کی کہانی پوری انسانیت کے لیے ایک سبق بن گئی۔ نافرمانی کے نتائج کی یاد دہانی، مخلصانہ توبہ کی رحمت اور جنت میں واپسی کی امید، اور اس طرح باب آدم اور حوا کی کہانی زندہ ہے، محبت، ایمان اور نجات کی ایک لازوال کہانی۔